آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاتھوں کو لہرا کر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا. منبر رسول پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرہ. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ایک عظیم اللہ کے ولی کی عرس کی تقریب میں حاضر، اور وہ بھی منبر پر شہ سواران علم و فقہ بھی ہیں، خصوصیت کے ساتھ اسیر مفتی اعظم ہند الحاج حضرت سعید نوری صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ، اور جالنا کے متحرک و فعال، سنیت کی رونق اور سنیت کی آن بان شان سید جمیل رضوی صاحب. سبحان اللہ. بے شک. دیگر علماء اہل سنت، مولانا عباس صاحب اس منبر پر جلوہ بار ہیں. یہ اتفاق ہے کہ ان حضرات کا پہلی مرتبہ اتنے بڑے اجلاس میں میرے ساتھ شراکت داری کے ساتھ اسٹیج ہو رہا ہے، ورنہ یہ حضرات بڑے بڑے اسٹیجوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ، بلکہ مجھے ان کے ساتھ اس بڑے جلسے میں بیٹھنے کا اتفاق. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں، مراٹھواڑہ کی پبلک بالکل دیوانی ہوتی ہے. اللہ. یہاں پر میں بات اسی سے شروع کرتا ہوں. جالنا میں پہنچتے ہی آپ کے علاقے سے ہی کسی کا میسج بھی آیا کہ حضرت 22 جنوری ہے، تھوڑا سنبھل کر کے بات کریں. ہم نے کہا استغفر اللہ. میرے عزیزو توجہ، بات تو سن لے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں دیوانے. میاں بات تو سن لو. گفتگو سنیں. 22 جنوری ہے، سنبھل کر کے بات کریں. میں نے ان سے کہا میاں شیر سوار کے دربار میں آ کر گیدڑ کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا. جالنا والوں کو تو کم سے کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جالنا والوں کو ڈری سہمی ہوئی بات تو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے. ان کے احاطے میں 750 سال سے اللہ کا شیر آرام کر رہا ہے. میرے عزیزو، ابھی آپ
थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें। आपका ये जज्बा सलामत रहे। मौलाना अब्बास साहब मुझसे अभी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये इधर खड़े हैं, अभी तक चल रहा है इनका, और ये जलसा क्या ऐसे ही होता है? मैंने कहा ये हर दिन का मामला है मेरे लिए, रोज़ाना मैं देखता हूँ। मौलाना अब्बास साहब के जवाब में मैं एक बात सुनाता हूँ। कोई एक दीवाना और पागल जो है कुतुब मीनार पे चढ़ गया, सारी पुलिस आ गई, सारा डिपार्टमेंट आ गया उसको उतारने के लिए कि उतर जाए, वो किसी की नहीं सुनता। दूसरा एक पागल आया और वो कुतुब मीनार को पकड़ कर कहने लगा मैं हिला के गिरा दूंगा, उतर जा। तो उसको समझ में आ गई, उतर गया। तो कहना ये है, ये दीवाने अगर समझते हैं तो इस दीवाने की समझेंगे। सुभान इधर अल्लाह, भी दीवाना है, इधर भी दीवाना है। सुभान अल्लाह। लोगों की फौज को कंट्रोल किया जा सकता है, हुजूर के दीवानों को नहीं कंट्रोल किया जाता। सुभान अल्लाह, वाह। इसीलिए दुनिया खौफजदा है कि तुम्हारे जज्बात दोबारा बेदार होने न पाएं। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था इस हिंदुस्तान में, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये अंग्रेज कहते थे ये भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन मौत से डरते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खासा कौम मुस्लिम का है। बेशक। जानते हो हमारा एक लक़ब था, सिर्फ मुसलमान नाम नहीं है हमारा, सिर्फ मोमिन नाम नहीं है, दुनिया हमारा एक नाम और जानती थी। दुनिया की जुबान में हमको कफन बरदोश कहा जाता था। सुभान अल्लाह। कि ये मुसलमान ऐसा होता है जो कंधे पे कफन लेके चलता है। अभी मौलाना सैयद जमील साहब भी यही कह रहे थे, गाड़ी से आते हुए लोग गाड़ी में ना आ जाएं नीचे, और ड्राइवर साहब से कह रहे थे आप चलाओ, अभी कानून पास हुआ नहीं है। मैंने उनसे कहा ये कानून उन लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ जो दीवाने सर हथेली पर लेकर ही आए हैं, बेशक हक है। मुझे बताओ बचने कौन आया है? यहाँ तो दीवाने बारगाह मुस्तफा में अपने सरों का नजराना लेके आए हैं। बेशक हक है। और सबको पता है हमारे जलसों में शिरकत करने वाले वो दिल थाम करके आते हैं। बेशक। बड़े दिनों के बाद अलहाज सईद नूरी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। वजह यह है इनके बड़े मामलात हैं, सुन्नियत के लिए एक बहुत बड़ा हमारा चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद ये अगर यहाँ साथ बैठे हैं तो सिर्फ इस हिम्मत दिलाने के लिए, यह हौसला दिलाने के लिए कि मामलात सियासियात वो सब चलते रहेंगे। बार बार एक ही जुमला ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब बस इतना काम करते रहो कि कोई जवान ठंडा होने न पाए। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अजीजों, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो दीन इस्लाम अता किया है जिसमें एक शोशा भी खाली नहीं छोड़ा गया है। जिंदगी का हर निज़ाम हमारे पास मौजूद है। कुरान पाक की एक आयत ऐसी आई है जिस आयत को पढ़ करके यहूदी कहते थे अगर ये हमारे दीन में उतर जाती तो हम उस आयत के उतरने के दिन को ईद का दिन मनाते। जानते हो कौन सी आयत है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब ताला ने फरमाया महबूब आज के दिन हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया है। यह हज्जतुल विदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी हज में नाजिल होने वाली आयत। रब फरमाता है तुम्हारा दीन कंप्लीट हो गया, और अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें दीन इस्लाम देकर राजी हुआ। दुनिया के किसी भी मजहब के लिए ये इनाम नहीं मिला है। कोई दीन ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा दीन कंप्लीट है। कोई ना कोई शोशा खाली होगा। इस रुए जमीन पर सिर्फ दीन इस्लाम है जो मुकम्मल होने का दावा करता है। सुभान अल्लाह। माँ की पेट से पैदा होने से लेकर कब्र की गोद में जाने तक हर मसले का हल इस्लाम के पास मौजूद है। बेशक। पूरी दुनिया को जुडिशरी देने वाला, पार्लियामेंट का निजाम देने वाला, लॉ बनाने वाला इस्लाम है। दुनिया 18वीं सदी तक यूरोप में रोड बनाने के तरीके नहीं मालूम थे। लोग जानवरों के साथ सोया करते थे। उनके यहाँ घर बनाने
لے آؤٹ بنانے ٹاؤن شپ کا نظام تک نہیں تھا. جانتے ہو اسلام کی ترقیاں اس وقت تھی جب ابھی یورپ جنگلوں میں سو رہا تھا. اسلام نے پوری دنیا کو چلنے کا سلیقہ دیا ہے. آج مجھے صرف اور صرف دقت اس بات کی ہوتی ہے ہمارا بچہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, جس کو پیشاب کرنا نہیں آتا وہ تمہیں اخلاق سکھائے گا. اگر دنیا کے سب سے بلند اخلاق کہیں ہے آمینہ کے لال کے پاس. سبحان اللہ, بے شک ہمیں کسی اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اے نوجوانوں, تم اس روئے زمین پر کیا بن کر کے آئے تھے؟ قرآن تو تمہیں کہتا ہے کنتم خیر امہ, سبحان تم اللہ, سب سے بہترین امت بن کر کے آئے ہو. تمہارا چلنا پھرنا دوسروں پر چھاپ چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم یہاں سے امریکہ گئے, تم یہاں سے یو کے گئے, یورپ گئے اور وہاں کا کلچر اڈاپٹ کر کے لے کر آئے اور چڈی پہن کر کے گھومنے لگے. نہیں, تمہاری یہ چیز نہیں ہے. تم اگر کفرستان میں بھی جاؤ تو میرے نبی پاک کی سنتوں کی چھاپ چھوڑ کر کے آؤ. بے شک حق ہے. تم اپنے اخلاق و کردار کے بادشاہ ہو, تمہیں کسی اور کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے. بس بات صرف اتنی ہے, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. اللہ, آج ہم کو سب ٹارگٹ پر اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری دیواریں گری ہوئی ہیں. جس گھر کی دیوار گر جاتی ہے لوگ ادھر سے ادھر آنے جانے کا راستہ بنا لیتے ہیں. اگر تمہاری دیواریں اخلاق کی مضبوط ہوتی, قسم خدا کی, بھونکنا تو دور کی بات ہے, انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. ہم اس دیار ہند میں ایک بات یاد رکھو, کسی سے بھیک مانگ کر کے زمین پر نہیں رہتے. یہ خواجہ کی دھرتی ہے اور قیامت تک چمکتی رہے گی انشاءاللہ. بے شک حق ہے. اور ڈرانے کا اور اس طرح سے خوف اور دہشت پھیلانے کا ماحول یہ نیا نہیں ہے. اسلام 1400 سال سے دیکھتا آ رہا, ہر زمانے میں کوئی یزید آتا ضرور ہے, ڈراتا بھی ہے, دھمکاتا بھی ہے, لیکن ایک نعرہ ہر زمانے میں لگتا رہا ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ حضرات کو ایک بات یاد رکھنی ہے, آپ کا جو تشخص ہے, آپ کی جو آئیڈینٹی ہے, ہواؤں میں بہنا نہیں چاہیے, طوفانوں اور آندھیوں میں سودا نہیں کرنا چاہیے. جیسے آج بہت سارے ہماری جماعت میں موجود غدار اور منافق دھوتیوں میں جا کر چھپنے لگ گئے اور ان کی بولی بولنے لگ گئے کہ اب ان کا راج ہے, ان کی حکومت ہے, تو یہاں بات کریں گے, ان کا فضلہ چھاٹنے کو ملے گا. لیکن جو ایمان والا ہے میرے عزیزوں, وہ دھوتیوں کی چھاؤں میں نہیں, کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی لبیک یا رسول اللہ ہی کہے گا. سبحان اللہ, اس لیے کہ رسول پاک کا جو ہوگا, حضور پاک کا جو وفادار ہوگا. آج تو تم صرف اتنا ڈراتے ہو, حکومت ہماری, تخت و تاج ہمارا, فوج ہماری, سارا ہمارا, اور تمہیں جو بولنا ہوگا ہماری بولی بولنا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں, جو رسول اللہ کا ہوگا, مصطفیٰ کا وفادار ہوگا, وہ اگر پتھر بھی ہوگا ابو جہل کی مٹھی میں بھی کلمہ پڑے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لبیک لبیک. یہ حکومت کیا کم ہے, 746واں عرس اس مرد قلندر کا آپ منا رہے ہیں. آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں دیکھا. اتنی پرانی پشتوں کو نکال کر لاؤ, لیکن آج بھی وہ ولی کامل ہمارے دلوں میں زندہ نظر آتا. بے شک. آج اجمیر معلیٰ سے کل ہی عرس کی تقریبات ختم ہوئی ہے نا, 800 سال گزر جانے کے بعد بھی اجمیر کے راجہ کی کرسی ہلتی نظر نہیں آتی. بے شک حق ہے. کیوں؟ وہ کرسی اوٹوں سے حاصل کی ہوئی نہیں ہے, وہ مصطفیٰ کا سیلیکشن ہے. سبحان اللہ. میرے نبی پاک کی عطا ہے جو صبح قیامت تک جاری رہے گی. لہٰذا آپ کو صرف اتنا ہے, موسموں کے بگڑ جانے سے تم نہ بگڑو, ہواؤں کے الٹا ہونے سے تم نہ الٹے ہو جاؤ. بس بات صرف اتنی ہے,
تمہیں اپنی تشخص اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جینا ہے۔ آج ایک حدیث میں تمہیں سناؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے اسلام پر چلنے کو لے کر، توجہ، تم مسلمان ہو، تم اسلام پر اگر چل رہے ہو، لوگ تم کو ایسا تانا ماریں گے جیسے کسی زانی کو تانا مارتے۔ وہ وقت آئے گا لوگ دکھا دکھا کر کے کہیں گے یہ دیکھو مسلمان ہے، یہ دیکھو نماز پڑھنے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا اسلام پر چلنے والے پر لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر بولیں گے، ایسا لگے گا کہ اس دور میں اسلام پر چلنا کوئی عیب کی بات ہے، لیکن وہی امتحان کی گھڑی ہوگی، وہی امتحان کا وقت ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں اس زمانے میں جو اسلام پر چل کر کے انتقال کرے گا وہ روئے زمین کا سب سے افضل شہید کہلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہزار تانوں کو برداشت کر کے، ابھی تو تم کو کوئی تانے نہیں ملے جبھی تم اپنی داڑیاں چھلا کر کے گٹر میں ڈالنے لگ گئے۔ میرے عزیزوں، لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگ بالیاں پہنتے ہیں، چوڑیاں پہنتے ہیں مرد ہو کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تمہیں آمنہ کے لال کے ان اخلاق پر چلنے میں کس بات کی حیا ہے؟ کوئی ڈر کس بات کا؟ دنیا ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے، ہم تاجدار مدینہ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کریں؟ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے ایک بات یاد ہے، دلی الحاج سعید نوری صاحب نے بھیجا تھا ہم کو، جب وہ معاملات چل رہے تھے NRC کے، ایک وفد کو آپ نے روانہ کیا تھا، اس میں میں بھی تھا۔ جب جا رہے تھے اس میدان میں تو ایک بات آئی، علماء ہمارے ساتھ تھے، میں بڑا امامہ پہنا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، کہا کہ حضرت بیچ بیچ میں پولیس کی بڑی پکڑ دھکڑ ہے، NIA لگا دے رہے، بڑے بڑے قلم لگا دے رہے، اور یہ لباس اتنا ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہیں لے کر کے نہ چلے جائے۔ تو دوسروں کو انہوں نے بدلنے پر مجبور کیا۔ مجھے بات آئی، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا آپ نے کہہ دیا تو اب میرے لیے واجب ہو گیا، اب پہن کر کے ہی جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ نہ کرے اگر اتار کر ہتکڑیاں ڈال کر جیل میں لے جائیں تو اس بات کا فخر رہے گا کہ تاج رسول اللہ کا سر پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم جائیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر۔ میرے عزیزوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، چاہے جیل جانا ہو کہ قبرستان جانا ہو، شناخت اتنی رہے کہ میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے لائق رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک کی سنتیں تمہارے ساتھ رہیں، اتنا انقلاب آ جائے تو بس کافی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہوگی، میں ناگپور گیا، وہاں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا 100 سال پہلے کی بات بتا رہے تھے، دو مولانا بڑے مشہور تھے ہندوستان میں، یہ آزادی کے موقع سے پہلے کی بات ہے، ان دونوں نے ایک بات کہی تھی اس وقت کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں۔ لوگ گھیر لیے ناگپور اسٹیشن پر، پوچھنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، سارے مسلمان صرف اتنا کریں کہ ٹوپی اور داڑھی رکھ لیں، سبحان اللہ۔ کچھ نہ کرو۔ کہا کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ کہا تم لاکھوں کروڑوں میں ہو، دکھتے کہیں نہیں، اللہ اکبر۔ اور دیکھو عید کے دن نکلتے ہو، میرے مصطفیٰ کے جلوس کے دن نکلتے ہو، لوگوں کے سینے دھک دھک کرنے لگ جاتے، بہت خوب، بے شک حق تمہارے ہے۔ باہر چہرے دیکھ کر، تمہارے سروں پر سجی ٹوپیاں، تم کیا سمجھتے ہو میرے عزیزوں یہ 5 گرام کی ٹوپی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ رسول اللہ کے ان یعنی ان خلفاء کے اور بزرگان دین کی نشانیاں ہیں جو غیروں کے دلوں پر رعب طاری کرتی، بے شک حق ہے۔ رعب طاری کرتی ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں اس کا اثر کتنا ہے۔ ایک آٹو ڈرائیور صاحب وہ آ کر کہنے لگی ممبئی میں حالات بڑے سخت ہیں، اب تو داڑھی منڈانے کی اجازت ہونی چاہیے، اب تو حالات ایسے خراب ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ منڈا لو، لیکن یہ لکھ کر کے دے دو منڈانے کے بعد 100 سال زندہ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ 100 سال زندہ رہو گے؟ انہوں نے کہا یہ گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں۔ میں نے کہا نادان، جب مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہیں مرتے؟ سبحان اللہ۔ حضور کی سنتوں پر کیوں نہیں مرتے؟ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، جب تم حضور پاک کو چھوڑ کر پیچھے ہٹتے جاؤ گے تمہارے دلوں پر غیروں کا رعب ڈالا جائے گا۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَقْذِفَنَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمَ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، رعب ڈال دے گا دشمنوں کا۔ اور جب تک حضور سے پوچھا گیا یہ کب آئے گا وہن، یہ دلوں میں دوسروں کا خوف کب آئے گا، حضور فرماتے ہیں دو چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، یہ مسلمانوں کے اندر جب آ جائے سمجھ لو دشمنوں کا رعب اللہ تمہارے دل پر ڈال دے گا۔ تم ڈرے سہمے گھومتے رہو گے، کبھی ٹوپیاں چھپاؤ کبھی داڑیاں چھپاؤ۔ آج دیکھو پارٹیاں بدل کر کے بھی وہ امان میں نہیں ہیں۔ یہ ظالم جو تعصب کا کیڑا پالتے ہیں اپنے دل میں، قرآن کہتا ہے یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا 2 سال پہلے وہ لکھنؤ کا رافضی کتا جو اپنا نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے 6 مہینے چاٹتا رہا، اس کے بعد لات مار کر بھگا دیا گیا۔ کہاں ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بہت خوب، بے شک۔ ایک بات یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آستانہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ اور جو حضور پاک کا ہو کر رہا ہم نے دیکھا عزتیں اس کی ہیں، بے شک حق ہے، نام اس کا ہے۔ بے شک۔ آج اس منبر پر مجھے جو عزت ملی ہے وہ کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بے شک۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ حق ہے یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسے دستار بندی تعلق گلشن قادری انوار رضا۔ ہونا کیا چاہیے؟ توجہ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، بس بات اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام رکھا ہے۔ یہ صبح قیامت تک چلنے والا دین ہے میاں، 5 سال کی نشیڑی حکومتوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک حق ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت جتنی گہری ہوگی اتنے پاورفل بنتے جاؤ گے، بے شک۔ اتنی طاقت تمہارے پاس ہوگی۔ میری تقریر کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے، نوجوان کے دل کو میں اتنا بھر دوں میرے نبی کی محبت سے کہ یہ سوئے تو یہ کہتے ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے سبحان اللہ، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس نسبت کی طاقت کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس نسبت کی طاقت کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملفوظات شریف میں فرمایا یہ راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی حضور کے پیدل جو شہسوار ہوتے ان میں ان کا نام تھا حضرت سلمہ بن اکوع۔ یہ اکیلے صحابی، توجہ چاہتا ہوں، مدینہ طیبہ میں رات کا وقت ہے، کارا کا رہنے والا ایک ظالم دشمن رسول جس کا نام عبد الرحمن القاری تھا، یہ 400 لوگوں کو لے کر مدینے میں حملہ کر دیا، باغیچوں میں سے کھجوریں لوٹ لیا اور کچھ باغیچوں میں آگ لگا کر بھاگنے لگا۔ لڑائی کے لیے نہیں، لوٹ مار کے لیے آیا ہوا چور تھا۔ اور اتفاق ایسا کہ مدینہ طیبہ میں سوئے ہوئے تھے سب، سلمہ بن اکوع اکیلے باہر تھے۔ دیکھا انہوں نے 400 کو لے کر کے عبد الرحمن قاری کا کارا بھاگ رہا ہے اور آپ نے آواز نہیں کیا، شور نہیں مچایا، تنہائی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، تنہا دوڑ پڑے۔ 400 لوگ آئے ہیں اور رسول اللہ کا ایک نوجوان 400 کو دوڑا رہا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، تاریخ میں اگر یہاں تک بات ہوتی کہ دوڑا دیا مدینے سے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی، لیکن بات یہ ہے کہ اس ایک صحابی رسول سے دوڑ کر 400 بھاگ بھی رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ مدینے سے کسی کو جگا کر لائیں، صحابہ کو اٹھا کر لائیں۔ انہوں نے سوچا نہیں، ان کو بھگاؤں گا اور پکڑوں گا، اور اتنا تیز بھاگتے تھے کبھی گھوڑے کی سواری انہوں نے نہیں کی۔ سبحان اللہ، اسی لیے ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا پیدل شہسوار۔ اور جب بھاگتے رہے ان کے گھوڑے سست پڑ گئے، یہ آگے بڑھ گئے،
اور گھوڑوں کے پیروں پر جب ان کی ٹھوکر لگتی گھوڑا گرتا اور اوپر بیٹھا ہوا جیسی زمین پر آتا گردن پر پیر رکھتے. 400 کو بھگا رہے, سبحان کوئی اللہ. ادھر ہو رہا ہے کوئی ادھر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ عبد الرحمن قاری ڈرا ہوا ہے, بھاگتا بھاگتا پہاڑوں تک چلا گیا اور کہا پلٹ کر کے, میاں تجھے کیا چاہیے, ہماری جان تو چھوڑ. واہ ماشاء اللہ. حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا جب تک تیرے پاس مدینے کی ایک کھجور باقی رہے گی میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. ابھی سنو یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ چور اعلان کرنے لگا عبد الرحمن قارا کا, اے لوگوں اس کی کھجوریں پھینک دو نہیں تو سب کی گردنیں مارے گئے. کھجوریں پھینک دو. ایک بات یاد رکھو, ظالم ہمیشہ بزدل ہوا کرتا ہے, بے شک. چور بزدل ہوا کرتا ہے, ایمان والے کا سامنے سے مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. جب سلمہ بن اکوا کو دوڑتا ہوا دیکھا تو ان سبوں نے کھجوریں پھینک دی, سارا لوٹا ہوا مال چھوڑ دیا. آپ کے پاس ایک چادر تھی, چادر بچھا کر سب سمیٹنے لگے اور پھر آنکھ اٹھا کر گھور گھور کر دیکھتے بھی تھے. اور اس کے بعد جب تک کوئی مدینے کے آس پاس پھٹکتا رہا آپ نے صرف آنکھوں سے ہی ان کو دور کیا. سبحان اللہ. اٹھایا, پوری کھجوریں اتنی تھی کہ آپ اکیلے اٹھا نہیں پا رہے تھے. کھینچتے ہوئے جب لے کر آنے لگے, ایک صحابی حضرت ابو قتادہ, وہ فارس رسول اللہ ہے, سبحان اللہ. رسول اللہ کے گھوڑ سواروں میں سب سے بڑے شہ سوار, بیچ میں مل گئے. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا 400 لوگوں کو لے کر چور عبد الرحمن القارہ آیا تھا, مدینے سے لوٹ کر جا رہا تھا. کہا پھر؟ کہا میں اکیلا دوڑا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ کہا ساری کھجوریں لے آیا, ان کے کئی گرا کے بھی آیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ابو قتادہ کہتے ہیں اے سلمہ بن اکوا تجھے کوئی خوف نہیں؟ میری بات سنو اب, جس کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تمہارے دلوں میں کہاں سے خوف آ گیا, آج ڈر کہاں سے آ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سلمہ بن اکوا یہ وہ صحابی ہیں جن کے دل سے سارا خوف نکل گیا تھا. کیوں؟ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلا رہے تھے بیعت کرنے کے لیے, سب ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے. سلمہ بن اکوا سے کہا آؤ تم بھی بیعت کر لو. انہوں نے کہا آقا ایک بار کر چکا ہوں. حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کہا آؤ بیعت کر لو. انہوں نے کہا 2 بار کر چکا ہوں. میرے آقا نے کہا 3 بار کر لو تو کیا حرج ہے؟ تیسری بار ہاتھ دیا. اس کے بعد نکل کر کہتے ہیں سلمہ بن اکوا کہتے ہیں یہ ہاتھ جب سے رسول اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے دنیا کی کسی طاقت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. میں یہی بات آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں, اس نسبت کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں. ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ کر دیکھو. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کو بے خوف بنا دے گا, تمہارے سینے سے خوف نکال دے گا. بے شک. اعلیٰ حضرت اپنے دور میں جب یہ کہتے تھے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے تھے جبکہ حالات ان کے سازگار نہیں تھے. حکومت وقت انگریزوں کا زمانہ اعلیٰ حضرت کے موافق نہیں تھا. ارے وہاں ماہانہ تنخواہ پانے والے مولوی موجود تھے, انگریزوں کی بولیاں بولنے والے جبہ اور دستار والے لوگ تھے, حالات سب ان کے خلاف تھے. تب بھی ڈنکے کی چوٹ پر بریلی کی سرزمین سے حق بیانی ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین تھا میری نسبت دنیا کے کسی امیر زادے سے نہیں, میری نسبت مدینے کے تاجدار سے. سبحان اللہ. آج آپ کو اور ایک بات یاد دلاتا ہوں, اور ایک بات. سرکار سیدنا امام علی مقام کربلا کی داستان سنتے رہتے, ہر سال سنتے ہیں نا. کیوں سنتے ہیں؟ رونے کے لیے, ماتھا پیٹنے کے لیے. سنی ماتم کرنے کے لیے نہیں سنتا ہے. بے شک. ہم کربلا اس لیے سناتے ہیں ہر سال کہ سننے کے بعد 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کی جوانی میں آ جائے.
بے شک اس کے اندر سے خوف نکل جائے, بزدلی نکل جائے, حق بات ہر زمانے میں بولی جائے گی. مولا امام حسین کا میدان ہے, توجہ. نعرہ تکبیر, لبیک 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 یا رسول اللہ, ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. کربلا کا میدان ہے, اور آپ کو پتا ہے سیدنا امام حسین کا سب سے پہلے راستہ روکنے والا کون تھا؟ یزید کی طرف سے آیا ہوا ایک سپہ سالار حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر کے آیا اور امام حسین کا راستہ روک کر کربلا آنے پر مجبور کرنے والا. لیکن دل میں اتنی کھوٹ نہیں تھی, وہ صرف یزید کا ایک سپاہی تھا اور حکم کی پابندی کر رہا تھا. توجہ, جب 10ویں محرم آنے والی تھی, ایک رات پہلے حر بن یزید جا کر کے یزیدی فوجوں کو سمجھاتا ہے, امام حسین جب صلح کے لیے تیار ہیں تو تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو یزیدیوں نے کہا نہیں, ہمیں صلح کرنے کو نہیں بھیجا گیا, ہمیں حسین کی گردن لینے بھیجا گیا, حسین کا سر لینے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو حر بن یزید نے کہا اگر تم قتل و غارت ہی کرنا چاہتے ہو, تمہاری جنگ تمہیں مبارک, میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو توجہ سے, یزید کا سپاہی 1000 لشکر لے کر کے سب سے پہلے راستہ روکنے والا امام حسین کا ایک رات پہلے آیا اور امام حسین کے خیمے میں آیا, آ کر کے عرض کرنے لگا دست بستہ مولا مجھے معاف کرے, میں نے آپ کا راستہ روکا, میں نے یہ چاہا تھا کہ صلح ہو جائے, نہیں ہو سکی, وہ جنگ پر آمادہ ہے, آپ کا خون لینے پر آمادہ ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی آپ کے قدموں میں ہوگی. سبحان اللہ. امام حسین نے قبول کیا, سینے سے سینہ لگایا. توجہ, اور اس کے بعد گھوڑے پر سے اترا نہیں حر بن یزید, کہا اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک میں کفارہ ادا نہ کر لوں آپ کے راستہ روکنے کا. اللہ اکبر. دوسری صبح ہوئی, جانتے ہو جب جنگ چھڑ گئی تھی کربلا کے میدان میں, یہ حر بن یزید کا اعلان تھا جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت کا ایک بچہ بھی میدان میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کوئی نہیں آئے گا میدان میں جب تک ہم زندہ ہیں. اور اس ایک حر بن یزید کی داستان بہت کم لوگ سناتے ہیں, تفصیل آپ کو بتائے. انہوں نے صبح سے جو لڑائیاں شروع کی اور دوپہر آنے سے پہلے پہلے یہ تنہا حر بن یزید نے 120 لوگوں کو مار گرایا تھا. سبحان اللہ. اب یہ داستان اس لیے سنا رہا ہوں میرے عزیزوں, اس کے بعد جام شہادت نوش کر گیا, انتقال کر گیا. میں نے اس میں سے ایک پوائنٹ کو دیکھا, ایک رات پہلے حسین اعظم کے خیمے میں آنے والا ایک رات کا حسینی تنہا ہو کر 120 کو مار سکتا ہے, تو پیدائشی حسینی کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. جو پیدائشی حسینی ہو وہ کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ بات صرف اتنی ہے, جس کے پاس ہیرا ہے اسے خود پتا نہیں میرے پاس کیا ہے, جس کے پاس ساری دولت ہے اسے خود پتا نہیں اس کے پاس کیا ہے. آپ کی حیثیت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, آپ کی ویلیو کیا ہے. ہمارے بتانے سے اگر نہیں سمجھتے تو میڈیا کے دجالوں کے بھونکنے سے تو سمجھ جاؤ. یہ دن رات جو ہم پر چیختے رہتے ہیں, بھونکتے رہتے ہیں, ابھی تو سارا مسالہ ان کے پاس ہے, سارا مسالہ. کچھ ٹٹوؤں کو خرید کر کے لے جائیں گے اور ڈیبیٹ کے لیے بٹھائیں گے, اور ٹوپی بھی بھاڑے سے دیتے ہیں. ہاں, وہاں پر بیٹھنے والے کو ٹوپی بھی کرائے سے دیتے ہیں, اور اس کے بعد مرغے لڑاتے رہتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ اتنی بیکورڈ قوم ہے, اتنی بکھری ہوئی قوم ہے, ان کے ججز خود ہی رپورٹ دیتے ہیں, سچر کمیٹی رپورٹ, سری کرشنا رپورٹ, کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلت سماج سے نیچے آ گئی, یہ ان کی رپورٹ ہے. تو پھر 24 گھنٹے یہ میڈیا ہم پر ہی کیوں بھوکتے ہیں؟ واہ کیا بات ہے. کیوں ہے ہم ٹارگٹ نمبر 1؟ ارے جب چینل کھولو ٹوپی, برقع, مسجد, مینار,
یہی ہے داڑھی، صرف اور صرف یہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ صرف بات یہ ہے تمہیں پتا نہیں تمہارے پاس کیا ہے. وہ بار بار بھونک کر بتاتے ہیں تو محمد عربی کا شعر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یس، سنیوں کا شعر ہے. ارے سارے مدے تو ہم پر ہی ہیں، سارے مدے. الیکشن کو بھی ہاٹ کرنا ہو نا تو ہمارا نام لینا پڑے گا. بے شک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے اس ملک میں اور بھی بہت ساری قومیں جیتی ہیں، ان کے نام کی کسی ضرورت نہیں. کسی کو ہیرو بننا ہے یہاں پر تو ہمارا نام لیتا ہے. کسی کو بہت زیادہ کیڑے کاٹنے لگے ہیں تو وہ اسلام تک چلا جاتا ہے. وہ صرف اور صرف اس کو ذریعہ بناتے ہیں. ارے تمہیں نام اور بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے بھی ہماری سیڑھیوں سے جانا پڑتا ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. سبحان اللہ. صدیوں رائے دشمن دورے زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. بے شک. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور رضا اکیڈمی کا یہ پیغام بہت سارے لوگ میڈیا والے بھی اور ہمارے رشتہ دار بھی آئے ہوں گے اور رپورٹ کر رہے ہوں گے. رضا اکیڈمی کا پیغام، بھائی میری تقریر کا میں ذمہ دار ہوں، رضا اکیڈمی کا نہیں، باقی کے. لیکن یہ جو میسج دے رہا ہوں یہ رضا اکیڈمی کا ہے، باقی کی چیزوں کا میں ذمہ دار. رضا اکیڈمی کا میسج یہ ہے، بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری ایسا بنایا ہو جیسے 15 اگست تک ہے. کیوں اتنا زیادہ ہوا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ ہلہ ہے؟ میرے عزیزو تم یہ ساری چیزیں کیوں کریٹ کر رہے ہو؟ مسلمان ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں سفر نہ کریں، فلاں نہ کریں، بہت ساری چیزیں. میرے عزیزو سفر کینسل کر کے گھوم رہے ہیں اور ہم یہاں پروگرام کرتے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. توجہ، رضا اکیڈمی کا میسج یہ تھا اور ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ ہمارا جو مشن ہے نا وہ زندہ ہے. مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی. سبحان اللہ. وہ تو رہے گا، وہ تو رہے گا. لیکن ساتھ میں ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ ادھر ہی دفلی بجاؤ تو کہو اتنا آسان دین نہیں ہے. تم اپنا بجاؤ اور ہر گھر پر لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی. انشاءاللہ ہر جگہ سے آیت کریمہ کا ورد ہوگا. اس کا اثر کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ آؤ غریب نواز کے دربار میں. سبحان اللہ. دربار غریب نواز میں جب آئے اجمیر معلیٰ، میرے عزیزو یوں ہی نہیں آئے تھے، رسول اللہ نے پورا نقشہ بتایا تھا. سبحان اللہ. ہندوستان پہنچنے کا پورا نقشہ بتایا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں میں نے دربار رسول میں آنکھیں بند کی تھی، خواب میں میرے آقا آئے، راستہ اتنا بتایا تھا کہ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ چکا تھا. سبحان اللہ. جب آئے اجمیر کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ انا ساگر کے قریب، سرکار غریب نواز چلے میں چلے گئے اور عبادت کرنے لگے. ہلہ ہو گیا. روکنے کی کب نہیں کوشش کی گئی، ہر زمانے میں. اور زمانے میں راجے مہاراجے سب طاقت لگا چکے تھے. اور اس کے بعد جب طاقت سے نہیں ہوا، جادو سے نہیں ہوا، تو لوگوں نے مشورہ دیا اب راجے کو کہ یہ بابا جو ہے بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ منتر جو پڑھتا ہے نا اس منتر میں بہت اثر ہے، جو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس کا توڑ بھی منتر والے سے ہونا چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے، جو بڑے منتر والا جاپ کرنے والا ہے اس کو بلائیں گے. تو ڈھونڈ کر کے ایک بہت بڑے پجاری کو لایا گیا. تاریخ کی بات بتا رہا ہوں. تاریخ میں ایک بہت بڑا پجاری تھا جس کو رام دیو کہا جاتا ہے. یہ والا نہیں، وہ الگ ہے. واہ. وہ دونوں آنکھ والا تھا. اس کو بلایا گیا. اس کا توجہ، اس کی جاپ
اس کا منتر بڑا مشہور تھا. وہ 400 پجاریوں کو لے کر کے آیا اور سب جادوگر سب کو کہا میں جو منتر دیتا ہوں نا یہ منتر پڑھتے رہنا, جب وہ دورش آئے گا, جب وہ فقیر آئے گا یہ منتر پڑھتے رہنا, آگ لگ جائے گی, بھسم ہو جائے گا. سب منتر یاد کر کے آئے اور جب وہاں قریب پہنچے سرکار غریب نواز کے 2 خادم ساتھ میں تھے, 2 ہی تھے. دوڑتے ہوئے آئے خیمے میں, کہا حضور بڑی فوج آ رہی ہے, سارے پنڈت تھے, سارے پجاری, اور پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے, کہیں ان کا جاپ ان کا منتر یہ اثر نہ کرے. سرکار غریب نواز نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. کہا حضور ایسے ہی جائیں گے؟ کہا نہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چلو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب باہر آئے تو رام دیو نے پہلے ہی سے کہا تھا دیکھنا تو منتر زور سے پڑھنا. اور جب سرکار غریب نواز باہر آئے میدان کے پاس, ارے وہ پیشانی جمال رسول لے کر آئی تھی. سبحان اللہ. شہزادہ علی کا ہے, فاطمہ زہرا کا لال ہے. بے شک. جب میدان میں آیا تو سارے پجاری جتنے تھے منتر چالو کر چکے, دیکھتے ہی درویش کو, لیکن سننے والوں نے بتایا وہ اپنا منتر بھول گئے, لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے, سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ گئے. اور جا کر کے جو بڑے دیو تھے گرو گھنٹال جی کے پاس کہے آپ جو لے کر آئے تھے فوج وہ بابا کا منتر پڑھ رہی, ہمارا نہیں پڑھ رہی ہے. بابا نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میرے پالے ہوئے ہیں, میرے پالے ہوئے ہیں. بابا اتر کر کے آئے, غریب نواز کو دیکھا اور کہا یہ جو پڑھ رہے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے, میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غریب نواز نے قبول بھی کیا اور رام دیو سے بدل کر وہ شادی دیو ہو گئے. سبحان اللہ. تاریخ میں موجود ہے یہ واقعہ, اور زندگی بھر غریب نواز کی خدمت میں مرید بن کر رہے. سبحان اللہ. اور ایمان پر وفات بھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. آؤ میرے عزیزو ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور انشاءاللہ العزیز اثر ہوگا. جالنا کے میدان سے پکاری ہوئی یہ کلمے کی آواز اس دھرتی پر بھی جائے گی جہاں ناقوس اور سیپ بجا رہے ہوں گے. آج تم طاقت کے بل بوتے بجانا بجا لو, کبھی تو نسلوں میں صلاح الدین آئے گا. سبحان اللہ. کبھی تو آئے گا. تاریخ ہر زمانے میں بتاتی رہی ہے. اللہ کا یہ نظام ہے, بادشاہ کو فقیر بھی بنا دیتا ہے, فقیروں کو سلطان بھی بناتا ہے. بے شک حق ہے. اور اگر آج اندھیرا ہے, ہماری جماعت کے اندر انتشار ہے, ہماری جماعت کے اندر پھوٹ ہے, تو یہ بھی ختم ہوگی انشاءاللہ. وہ امام مہدی کا جھنڈا آئے گا انشاءاللہ. جب مشرق سے مغرب شمال سے جنوب ایک ہی آواز ہوگی, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, بس لبیک. میرے عزیزوں پیغام میں صرف اتنا دینا چاہتا ہوں, حالات کی ناسازگاری کو دیکھ کر کبھی اپنا ایمان نہ کھونا, انشاءاللہ. اپنے حالات نہ بدلنا. آج کے زمانے میں سب سے بڑا ذمہ تمہارا کیا ہے جانتے ہو نوجوانوں؟ یہ نعرے لگانے کا کام ہی نہیں ہے, یہ تمہارے جذبات سے نہیں ہے. کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے کیوں نہ اٹھے, دنیا اگر میرے نبی کی طرف انگلی اٹھاتی ہے میں اپنے گھر میں ہر بچے کا نام محمد رکھتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, انشاءاللہ. یہ نہیں ہو سکتا. صرف نام رکھنے سے نہیں, تمہاری چال چلن سے بھی اب یہ خوشبو آنی چاہیے کہ یہ جالنا کی گلیوں میں گھومتا ہے لیکن خوشبو مدینے کی آتی. سبحان اللہ. یہ جب تک انقلاب لاؤ گے بہت جلدی اثر کر جائے گا میرے عزیز. آپ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے, آپ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میری تقریروں کو آج, میری امیج کو آج بھڑکاؤ مولانا سے تشبیہ دی جاتی, اور وہی لوگ دیتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے بہت بھڑکاتے ہیں, بہت ایگریسیو کرتے ہیں. میرے عزیزوں
اگر حضور پاک کی محبت میں سیریس ہو کر بولنے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں سویکار کرتا ہوں اور بار بار کروں گا. عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو. واہ بہت خوب سبحان اللہ. ہاں ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے. ایک بات بار بار کہتا ہوں, نہ میں چاقو چھری کی بات کرتا ہوں, نہ تلوار بندوق کی بات, نہ بم بارود کی, نہ تمہیں جنگ میں لڑنے کی کہیں دعوت دینے آیا ہوں. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ پوری کمیونٹی بنائیں گے, لڑائی کرائیں گے. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں نوجوانوں, تمہیں ہتھیار اور تلوار کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. صرف اور صرف عشق رسول میں ملبوس ہو جاؤ, تمہارے چلنے پھرنے سے کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی ہتھیار کی بات میں نہیں کرتا, حضور کے عشق کی بات کرتا ہوں, بے شک حضور کی سنتوں کی بات. آج ہر نوجوان یہ عہد کر کے اٹھے گا انشاءاللہ, یہ گردن میرے نبی پاک کے نام کی ہے, بے شک یہ جان میرے نبی پاک کے نام کی ہے. بے شک تو حضور کے نام پر جب جان دے سکتے ہیں تو کچھ گناہ چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ بے شک. آج سے کوئی نوجوان گانے نہیں سنے گا. انشاءاللہ سنیں گے آپ؟ نہیں. گانے زنا کی طرف لے جاتے اور منافق بناتے. اللہ یہ محدثین کا قول ہے. علامہ عبد الغنی نابلسی نے لکھا ہے, جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے اور منافق بن جاتا ہے. اس کے دل میں نفاق آتا ہے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کیا آپ اس راستے پر جائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ. تو آپ عہد کرو, سنو تو میرے نبی کے نغمے سنو, سبحان اللہ. حضور پاک کے عشق کی بولیاں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی, اور اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالنا. پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے تمہیں نشہ اور دوائیوں تک, بلکہ ہر چیز میں ملوث کریں. ہر شہر کا یہ پرابلم ہے, جہاں جاتے نشہ کہاں بکتا ہے تو مسلمانوں کے محلے کا ایڈریس دیا جاتا ہے. بیچتے ہم ہیں, کھلاتے ہم ہیں. کون کرتا ہے یہ سارا؟ اور ڈپارٹمنٹ کو سب یہ چیزیں پہنچتی بھی ہیں. میرے عزیزوں, سب جگہ کی رپورٹ ہی آتی ہے. کیوں دنیا نے آج تم کو اس غلیظ اڈے پر لا کر چھوڑ دیا؟ جانتے ہو, انہیں پتا ہے ان کو نشہ میں سلاتے رہو, جس دن یہ بیدار ہو گئے دوسروں کا سونا حرام کر دیں, دوسروں کا چین خراب ہو جائے, جس دن یہ بیدار ہو جائے عشق مصطفیٰ کے ساتھ. اسی لیے ٹھوکر مارو ان نشہ کی تمام عادتوں کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچا سکتے ہو آپ؟ نہیں. حضور پاک کو درد دے سکتے ہو؟ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے, فرماتے ہیں تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چھپ جائے حضور کو اس کا بھی احساس ہوتا ہے. اللہ اکبر. تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کیا کیا کر لیا. میں کئی نوجوانوں کو دیکھا ہوں اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کر بیٹھے, انہوں نے جوانی کو قتل کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب تمہاری خبر پہنچتی ہوگی, حضور فرماتے ہیں تمہارے ہر عمل ہر جمعرات کو فرشتے میرے پاس لاتے, اللہ ہر جمعرات کو فرشتے پہنچاتے ہیں, تمہارے نام سے, تمہارے باپ کے نام سے رپورٹ پہنچتی ہے. اے نوجوانوں بتاؤ, جب ہر ہفتے میرے آقا کو ہماری خبریں فرشتے دیتے ہوں گے, آقا آپ کا غلام فلاں کٹے پر بیٹھ کر نشہ کر رہا تھا, تاش کے پتے کھیل رہا تھا, جوے کے اڈے پر تھا, اس کے ہاتھ میں نشہ تھا, حضور پاک کے دل پر کیا گزرے گی؟ آج تم ناموس رسالت کی بات کرتے ہو, عشق رسالت کی بات کرتے ہو, حضور پاک کو درد دینا یا ایذا دینا یہ کہاں کے اخلاق ہیں؟ آج آپ کو طے کرنا ہوگا. میرا سب کچھ جب نبی پاک کے لیے وقف ہے تو پھر ان گناہوں کو مجھے اپنے سے دور کرنا, اس لیے کہ گناہ آدمی کے عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور پھر آدمی حق و باطل کو سمجھنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے. آج کے حالات یہی ہیں, بزدلی لانے والی چیز گناہ ہے, ڈر اور خوف لانے والی چیز یہ گناہوں کی کثرت ہے. ورنہ مجھے پتا ہے یہ گنہگار ہیں لیکن حضور کے غدار نہیں. بے شک حق ہے. بس بات صرف اتنی ہے, جو مدھم ہے روشنی چراغ کی اس لو کو بڑھا دو, اس لو کو بڑھا دو, اور اس طرح کی 1022 تاریخ آ جائے پھر تمہارا بال بیکا بھی نہیں ہوگا. بے شک انشاءاللہ العزیز. آنے والا وقت بتائے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے واہ پھر شور آئے گا. بے شک. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. عزیزو, میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, مایوس نہ ہو, گھبراؤ مت.
نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان لبیک یا اللہ۔ رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول لبیک اللہ، یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ 5 منٹ آپ بیٹھے، حضرت کے ہاتھ سے حافظوں کی دستار بندی کی جائے گی۔ اے بھیا بازوٹ، اے بچہ بازوٹ، یہ لوگ کو بازو